جی یہ ہے ہمارے گاؤں کا محلہ جوگیاں دی ڈیری۔ ہزاروں سالہ پرانے یہ آثار قدیمہ ہیں۔ سکھوں کے وقتوں کی 3 سمندیاں یہاں پر بنی ہوئی تھی، جس میں سے 2 ہم نے دیکھی ہیں اور اس وقت ایک یہاں موجود ہے اور 2 دریائے برد ہو چکی ہیں۔ یہ آپ آثار ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس وقت یہ جوگیاں دی ڈیری کے آثار قدیمہ ہیں اور اسی کے برابر کی بلندی ڈیری گاؤں میں ملا گڑھی کے اوپر ہے، جو سب سے بلند ترین جگہ ہے اور وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کے یہ 2 ملے ہیں جی، ملا گڑھی اور ملا جوگیاں دی ڈیری۔ یہ ہزاروں سالہ پرانے یہ آثار ہیں جی، یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور یہ ایک سمندی ہے جس میں جوگی بیٹھ کر جب ندی دوڑ میں طغیانی آیا کرتی تھی، سیلاب آتا تھا، تو اس میں بیٹھ کر وہ اپنے دھرم کے مطابق عبادت بھی کرتے اور یہیں سے دریائے دوڑ کا نظارہ کرتے۔ اب یہ ایک جو نشانی ہے وہ باقی رہ گئی ہے۔ جی اگر آج سے 30 سال پہلے اپنے گاؤں کے درجہ حرارت کی بات کروں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ گرمیاں کب آئیں اور گرمیاں کب گزر گئیں۔ بہار، موسم سرما اور موسم خزاں سے ہم لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں اضافے کی وجوہات جو بھی ہیں، تاہم یہ اب ایک اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑے گا، کیوں کہ یہاں ہری پور کے آس پاس جتنے بھی باغات تھے وہ بے دردی سے چٹیل میدان کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور وہاں پر کنکریٹ کا جنگل سر اٹھا رہا ہے۔ آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلیوں اور گرم موسم کی طوالت پہ ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ہم ان کا تدارک نہیں کرتے ہیں، بلکہ گرم موسموں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس طرح کی جنت نظیر وادیوں میں، اس طرح کی خوبصورت پانیوں میں، دریاؤں میں ہم تجاوزات بنا رہے ہیں اور باغات کو کاٹ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہوگا کہ 2030 گرم ترین سال ہوگا اور 2050 تک درجہ حرارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر چند مقامات پر سینچری کو عبور کر لے گا اور 2090 تک درجہ حرارت 126 فارن ڈگری ہیٹ ہو جائے گا اور یہ صدی گزرنے تک درجہ حرارت وہ 150 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر زندگی تو محال ہے۔ ہمارا بچپن ایسے پانیوں میں، اس ندی میں، نالیوں میں، کٹھوں میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے گزرا، آموں کے، امرودوں کے، لوکاٹ، الوچا، خوبانی کے باغات میں ہمارا بچپن کھیل کود میں گزرا۔ آج وہ سب چیزیں ہمیں خواب لگتی ہیں۔ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے، تیرا غم رہے سلامت میرے دل میں کیا نہیں ہے۔ آج ہم سب دنیا کی ہیوس اور لالچ میں آ کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سرزمین، اپنے وطن عزیز کی مٹی کے حسن کو برباد کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ خوبصورتی، یہ حسن اور یہ چاشنی، یہ نغمگی، یہ دلکشی ان علاقوں میں باقی رہے گی؟ جو کچھ ہم نے بچپن میں دیکھا، جو آج ہم جوانی اور بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں، کیا ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے یہ سب کچھ دیکھ پائیں گے؟
بالکل نہیں۔ خدا را احساس کیجئے اور اپنی اس مٹی کی اس خوبصورتی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کیجیے۔ فرنٹیئر کی تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے، جس میں سے 52% شہری علاقوں میں رہتے ہیں، جبکہ 48% لوگ دیہاتوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 38% لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت، مویشی، جنگلات اور مختلف کام کر کے اپنی روٹی روزی کمانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ فرنٹیئر کے اس خطے میں، ہزارہ میں اور بالخصوص ہری پور میں کثرت سے سبزیاں، پھل اور فصلیں پیدا ہوا کرتی تھیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی برآمد کی جاتی تھی، اور یہ علاقہ اپنے پھلوں، اپنی سبزیوں اور اپنے پھولوں میں ثانی نہیں رکھتا تھا اور خود کفیل تھا۔ دریائے دوڑ کے آس پاس کا علاقہ اور ہری پور انتہائی زرخیز ترین خطہ ہے اور انتہائی زرخیز ترین خطے کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ وطن عزیز کی اس مٹی نے، اس سرزمین نے، خطہ ہزارہ نے اور ہری پور نے علماء، فضلاء، وکلاء، سیاستدان، فوجی کمان رکھنے والے، سماجی لوگ، ایسے سپوت پیدا کیے ہیں، شعراء جن کا پوری دنیا میں ثانی نہیں ہے، اور یہاں کے شعراء نے تو یہاں کی مٹی کا، یہاں کے پھولوں کا، یہاں کے باغات اور پھلوں کا، یہاں کے پتھروں کا، یہاں کے پانیوں، آبشاروں، چشموں کا حق ادا کیا ہے۔ جی، تو یہاں کی ماؤں نے ایسے گورے نایاب پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور جن کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان پانیوں کے اوپر ایسی شاعری کی گئی ہے کہ آپ پڑھ کر، سن کر اشش کر اٹھیں۔ قدرتی ماحول میں تبدیلیاں فطرتی عمل ہے، لیکن اس ماحول کو تباہ کرنے میں ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ہمیں کیڑے مار زہروں سے پیار ہو گیا ہے۔ ہم کیڑے مار زہروں کو بیچ میں بھی ملا دیتے ہیں۔ ہم پانی میں بھی زہروں کی آمیزش کرتے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کو اس زہریلے عمل سے جب ہم مارتے ہیں تو یہی زہر ہماری سبزیوں، ہمارے پھلوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم پانی میں بھی یہ کیڑے مار زہریں شامل کر کے اس کا سبزیوں کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ زہروں نے فطرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، پورے نظام کو بگاڑ دیا ہے، جس کی مدد سے مفید کیڑے مکوڑے ہمارے لیے ہوا، پانی اور مٹی میں توازن پیدا کر کے ہمارے اناج کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہ کیڑے مکوڑے اور دیو اکل درخت اور یہ پتے اور یہ باغات ہمارے ماحول کی، ہماری آب و ہوا کی، ہمارے اناج کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آج ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور فطرتی حسن کو دیکھنے کے لیے ہمارے وطن عزیز کے 80% لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی خوبصورتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے،
یہ خطہ ہزارہ میں اور وطن عزیز کے چند علاقوں تک محدود ہو گئی ہے۔ اس طرح کے خوبصورت پگڈنڈیاں، اس طرح کے راستے، اس طرح کے درخت، عمارتی لکڑی، پھلدار لکڑی کے درخت، پھول اس علاقے کا حسن ہوا کرتا تھا اور کچھ حد تک آج بھی موجود ہے۔ یہاں کے پرندے، شام کی ان کی چہچہاٹ، حمد و ثنا، دل موہ لینے والی ان کی گداز بھری آواز آنے والوں کو اپنی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ جس علاقے میں اس وقت جو مجھے پھلدار درخت اور بغیر پھل کے نظر آ رہے ہیں وہ کلاڑ، لوکاٹ، امرود، خوبانی، الوچا اور اس کے ساتھ ساتھ دریک، سفیدہ، توت، بیس اور مختلف قسم کے درخت یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ جی میری دونوں اطراف میں بڑے بڑے پانی کے نالے اور ان کے ساتھ یہاں پر بانس بھی پائے جاتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ رات کی رانی کے پودے جو شام ہونے کو ہے اور اپنی خوبصورت خوشبو سے اس پورے علاقے کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ جی میرے ساتھ ساتھ بہتا ہوا میلوں تک کا یہ سفر کرتا ہوا نیلگوں پانی اور اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں پنچکیاں۔ جی پرندوں کی چہچہاٹ، پانیوں کا شور، خوبصورت میٹھے میٹھے پھلوں کے باغات اور بینی بینی خوشبو سے لبریز یہ راستے۔ بگلے، طوطے اور دوسرے نایاب پرندے اس علاقے کا حسن ہیں۔ جی ایک اور نظارہ، اپنے دیکھنے والوں، اپنے چاہنے والوں کی نظر، خوبصورتی تو جیسے یہاں امٹ آئی ہے۔ میرے رب کی سرزمین اتنی خوبصورت ہے تو میرے رب کی جنت کیسی ہوگی۔ گرمیوں میں اگر آپ اس جگہ آ کر بیٹھیں تو آپ کو کسی ایئر کنڈیشن اور پنکھے کی بالکل بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور ہم اکثر گرمیوں میں یہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے مولا میرے اس دیس کو اسی طرح سرسبز و شاداب اور ہنستا بستا رکھنا، اور دشمنوں کی نظر بد سے اسے ہمیشہ تا قیامت محفوظ رکھنا۔ جی ایک اور نظارہ اپنے دوستوں کے نام۔ میرے وطن محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں۔